خاک پائے غوث اعظم
زیر سایہ ہر ولی ہزار بار بشویم دہنز مشک گلاب ونوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی اور بھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دو کرم تیرے ہیں اور میرے آقا کی محبت دین کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص مان کرے کعبہ وہ ہے کہ جسے سجدہ خاص مان کرے پر مدینہ وہ ہے کہ جسے کعبہ خود سلام کرے حمد و سلام کے بعد انتہائی بات اور احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بندہ ناچیز نے قرآن مجید اور قرآن حمید کی 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت خالق کائنات اختیار کو حق پہلے اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعہ بھی اسی آیت مبارکہ کی متعلق اپنی چند معروضات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کی تھی اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی اس مختصر سے ٹائم میں اس آیت مبارکہ کی اندر جو خالق کائنات نے نکامت پوشیدہ رکھے اور اگر ٹائم کے اندر اتنی وسعت ہوگی تو انشاءاللہ معراج کی حکمتیں بھی آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر کے اپنی کتاب کو اختتام کروں گا سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی اپنے خاص بندے کو سیر کرائی لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ کہ مسجد اقصی کیا ہے الذی یہاں سے مسجد اقصی کی وصف کو بیان کیا جا رہا ہے کون سی مسجد اقصی کہ الذی بارکنا حولہ کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور پھر معراج کیوں کرائی ایک حکمت کو معراج کی ایک حکمت کو خالق کائنات میں بیان فرمایا لنریہ من آیاتنا ہم نے معراج اس لیے کرائی تاکہ ہم دکھائیں اپنی خاص نشانیوں میں سے نشانیاں
بے شک ذات السمیع البصیر وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ اب اس کے اندر جو مفسرین کرام نے علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے جو نکات بیان کیے ہیں وہ بھی عام حضرات کے سامنے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب معراج کا سفر ہے، آن واحد میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمانوں بلکہ عرش اور کرسی اور لامکان کی سیر کرائی آن واحد کے اندر۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس آیے مبارکہ کی ابتدا میں سبحان کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو محترم اس میں راز کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ سبحان کی خالق کائنات کی ایک وصف ہے۔ کلام عرب میں سبحان کا لفظ اس جگہ پہ بولا جاتا ہے کہ جس کلام میں انسانی عقل بشری عقل جو ہے اس کلام کو نہ سمجھ سکے، تو اس جگہ پہ کلام عرب والے لفظ سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خالق کائنات اللہ الغیوب تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کو بعض حضرات تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے والے کے اندر ساتوں آسمانوں عرش اور کرسی اور لامکان کی سیر کر کے آ گئے، تو اس کو کچھ حضرات کچھ انسانی عقلیں سمجھ نہیں سکیں گی، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بزن مکرم اس لیے خالق کائنات نے اپنے حبیب کو تمام خرائط کا مشاہدہ فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عجائب اور فرائض کا مشاہدہ فرمایا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان کہ جس نے انسانی عقل اور فراست کو پیدا فرمایا، خالق کائنات کی نے انسانی عقل اور فراست عطا کی کہ جس سے انسان نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا کہ پاکستان کے اندر بولا جائے تو اس کی آواز ہندوستان میں سنی جاتی ہے۔ تو خالق کائنات وہ سبحان کہ جس نے انسان کو وہ فہم و ادراک دیا کہ اس فہم و ادراک کے ذریعے انسانوں نے ہوائی جہاز اور راکٹ بنائے کہ جس سے سالوں کے سفر کو منٹوں میں طے کیا جا رہا ہے۔ وہ سبحان کہ جس نے بغیر باپ کے بچے پیدا کیے، وہ سبحان کہ جس نے سورج کی کرن کو ایک ایسی جو ہے وہ طاقت بخشی کہ انسانی آنکھ جھپکنے کی مدت میں 95 کروڑ میل کے فاصلے کو وہ طے کرتی ہے۔ تو وہ سبحان اگر اپنے حبیب کو، اپنے محبوب بندے کو آنے واحد کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر اور زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کراتے تو یہ کون سی دور کی بات کہ وہ سبحان جو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرتا ہے، وہ سبحان کہ جو بند چٹان کے اندر ایک اونٹنی کو زندہ بھی رکھتا ہے، اس کے اندر اسے سانس بھی دیتا ہے، اسے خوراک بھی دیتا ہے۔ ارے وہ سبحان سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ سبحان اتنا نہیں کر سکتا کہ اپنے محبوب کو آنے والے کے اندر زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونوں کی سیر میں جائے؟ تو ایسا مطلب اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسانی طاقت میں سمجھنے والی بات نہیں ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔
آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ. عزیزان محترم، اسرا کا معنی ہے کہ جس نے سیر کرایا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ اذہبا بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، جس کا معنی یہ ہے کہ خالق کائنات لے گیا اپنے بندے کو. تو ضرورت پھر اسرار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اسرار کے لفظ جو ہے وہ سیر اور تفریح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسرار سیر اور تفریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، بخلاف اذہبا کی کہ اذہبا کے اندر صرف جانے کا معنی پایا جاتا ہے. اسرار کے لفظ کے اندر سیر اور تفریح کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اور دوسری جو حکمت اس اسرار کے لفظ میں ہے جو کہ اذہبا کے لفظ میں نہیں ہے کہ اذہبا کا مطلب ہوتا ہے صرف جانا، اور اسرار کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح کا اکٹھے ہو کر جانا. تو یہ لفظ استعمال کر کے خالق کائنات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو یہ ساتوں آسمانوں کی سیر اور لامکان کی سیر خواب کی حالت میں نہیں کرائی، بلکہ جسم کے ساتھ اپنے حبیب کو تمام آسمانوں کی سیر کرائی. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. اچھا، اسرا کا لفظ جو ہے وہ اس بات کی بھی دلالت کرتا ہے کہ رات کے سفر کو عربی میں اسرا کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات کو ہوئی. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرا کا لفظ استعمال کیا تو پھر آگے لیل رات کے لفظ کو بھی استعمال کیا گیا. تو مطلب اس میں حکمت اور راز اور فلسفہ یہ ہے کہ مانا کہ اسرار کے اندر رات کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن آگے لیلن کے اوپر تنوین لگا کر اور لیلن کے لفظ کو بظاہر لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پوری رات سفر نہیں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کو تمام آسمانوں کی سیر. اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لیلن، اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو عزیزان محترم، اب کیونکہ محب اور محبوب کی ملاقات کا وقت تھی، محب اور محبوب کے وصال کا وقت تھی، انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب اپنا محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو اسے اپنے القابات سے بلاتا ہے، پیارے پیارے احکامات اس کے لیے استعمال کرتا ہے. تو یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ. عبد کے لفظ کے ساتھ خالق کائنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں یاد کیا؟ اس میں راز اور فلسفہ کیا ہے؟ آئیے علماء کرام اور مفسرین کرام اس کا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا گیا تو عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا. تو یہ خدشہ ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اب اپنے حبیب کو خالق کائنات نے لاپتہ دکھانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اللہ کے حبیب کو، اللہ کے محبوب کو خدا نہ مانتے. اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں اپنے خاص بندے کو سیر کرا رہا ہوں. اور پھر خالق کائنات نے بعبدہ کی جگہ پہ بے رسول ہی کیوں نہیں استعمال کیا؟ بے نبی ہی کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس میں راز اور فلسفہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، اس میں بھی مفسرین کرام کہتے ہیں ایک راز اور فلسفہ یہ ہے کہ اب سرکار
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق سے خالق کی طرف جا رہی تھی، تو اب یہ مقام اظہار رسالت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مقصود کیا ہے؟ اظہار عبودیت ہے، عبودیت کا اظہار مقصود ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے خاص بندے کو سیر کرا۔ اور پھر عبد اور عبدہ میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام محترم، عبد تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کا انتظار کرے، جو اپنے محبوب کا انتظار کرے، لیکن عبد وہ ہوتا ہے خالق ہو کر اپنے بندے کو یاد کرے۔ اسی لیے اللہ محترم کسی شاعر نے اس کے فرق کو بیان کیا، اور وہ فارسی میں کیا کہتے ہیں کہ عبد دیگر اور پھر عبد اور عبد میں فرق ہے۔ اور یہاں پہ کچھ جو حالات یہ بھی اعتراض ہے کہ عبد یہ نور کا متضاد ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہوتے تو پھر یہاں پہ یہ لفظ لانا چاہیے تھا خالق کائنات کہ سبحان الذی اسری بنورہ، کہ بات ہے وہ ذات جس نے اپنے نور کو سیر کرائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نور نہیں ہے۔ اگر نور ہوتے تو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بس بیان ہوتا کہ اسری بنورہ۔ پتہ چلا حضور ایک محض جو ہے وہ بشر ہے، محض عبد ہے، اس لیے خالق کائنات نے فرمایا اسری بعبدہ۔ عزیزان محترم، یہ سوال جہالت پر مبنی ہے، ورنہ عبد اور نور یہ ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے۔ عبد اور نور ایک دوسرے کا تضاد نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فرشتے نور ہیں یا بشر ہیں؟ فرشتے نور ہیں یا بشر ہیں؟ نور ہیں۔ ان کے لیے خالق کائنات اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے نور ہیں۔ تو آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے کہ کیا ان فرشتوں کے لیے خالق کائنات نے عباد کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ اگر عبد نور کا متضاد ہوتا تو کبھی بھی خالق کائنات فرشتوں کے لیے عباد کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ تو خالق کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ بل عباد مکرمون
بردان محترم، اسی طرح خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ انہ کا جو مرجع ہے، اگر خالق کائنات کی طرف اس کو لوٹایا جائے، اس کا راجع، اس کا جو مرجع ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہو، تو ازان محترم پھر معنی کیا ہوگا؟ پھر معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے، اس بات کو سننے والی ہے۔ جو لوگ معراج پر اعتراض کرتے ہیں، خالق کائنات نے فرمایا وہ ذات تمہاری ان باتوں کو سن رہی ہے جو تم اعتراض اٹھا رہے ہو، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس روح کا مرجع سرکار کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر معنی کیا ہوگا؟ پھر معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے۔ معنی کیا ہے کہ جو مشاہدات دیکھنے والے تھے وہ سرکار کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھے، اور جو مشاہدات اور عجائبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے والے تھے وہ سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کان مبارک سے سنے۔ تو پھر کیا معنی بنا کہ تمام عجائبات اور غائبات کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ محترم، اس آیت مبارکہ میں اور بہت سارے راز اور نواز موجود ہیں، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ معراج کی حکمت بیان ہوگی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، عطا کی ضرورت نہیں۔